سورہ النساء 22واں رکوع۔ یہود کے چند سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کے ثبوت میں آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب لانے کا لغو سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال اور اس سے قبل جو سوالات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے ان کا ذکر فرما کر اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ یہود جو ہمیشہ انکار پر آمادہ رہے ہیں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کریں گے۔ دراصل ظلم ان کی فطرت ثانیہ، انکار ان کی عادت، حق کشی ان کا وتیرہ، ربا اور ناحق مال کھانا ان کی سرشت بن گئی ہے اور اس کے بدلے میں دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ البتہ مسلمانوں کو اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ وہ اپنے قلوب کو یہود سے بچائیں، احکام کی خلاف ورزی نہ کریں، تعمیل حکم سے قلب کو منور کرتے چلے جائیں تاکہ مومن کی صف میں رہیں جن کے ذکر پر ما قبل رکوع ختم ہوا تھا اور جس پر یہ رکوع بھی ختم ہوا ہے۔ یسألونک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا آرینا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتہم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اے نبی، اہل کتاب یہود آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کا یہ لغو مطالبہ ہے کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب اتار لائیں۔ یہ کج بحثی اور انکار ان کی عادت ہے، پس یہ لوگ خود اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر لغو مطالبات کر چکے ہیں۔ ایک بار یہ مطالبہ کیا اور کہا کہ اللہ کو ہمیں ظاہر طور پر آنکھوں سے دکھاؤ، پس ان کے اس گناہ، اس جسارت اور گستاخی کے باعث ان کو بجلی نے آ لیا اور وہ مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے پھر انہیں زندگی بخشی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا لیا، اس سے محبت کو دل میں جگہ دی، اس کی پرستش کرنے لگے، بعد اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی وحدانیت کی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا، اس قصور سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔ غلبہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو تو ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں ڈال دی، اور 70,000 آدمی بچھڑے کو سجدہ کرنے والے قتل کیے گئے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور جب یہود نے توریت کے احکام ماننے سے انکار کیا تو ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے کہ وہ توریت کے احکام پر عمل کریں گے کوہ طور ان پر اٹھایا، معلق کیا، اور ہم نے ان یہودیوں سے کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے پھر عدول حکمی کی، اور ہم نے ان یہود کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کریں، اور ہم نے ان سے پکا قول لے لیا، لیکن انہوں نے قول و قرار کی کچھ پرواہ نہ کی۔ فَبِمَا نَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ كُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بس جو کچھ سزا ان کو ملی وہ ان کی عہد شکنی پر اور احکام الہی کے انکار کرنے کے سبب اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرنے کے باعث، نیز ان کے اس کہنے پر ملی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے کہ ان پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ یوں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دل پر ان کے کفر کے سبب سے مہر کر دی، پس معدود چند کے سوا اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اور جو کچھ سزا ان کو ملی وہ ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کے سبب میں ملی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔
اور ان کے اس کہنے پر، اس فخریہ دعوے پر ملی کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ہم نے قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ سولی دی، البتہ ان کے لیے ایک اشتباہ کی صورت پیدا ہو گئی۔ جس کو قتل کیا وہ عیسیٰ نہ تھے بلکہ وہ شخص ان کو نکالنے کے لیے گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہو گئی اور انہوں نے اسی کو قتل کیا۔ اور جو لوگ اس ضمن میں مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں وہ اس کے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس حقیقت حال کی کچھ خبر نہیں، وہ تو محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا ظن غلط تھا، انہوں نے ہرگز عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور آسمانوں پر متمکن فرمایا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اس کی حکمت کاملہ تھی کہ وہ آدمی جو پکڑنے گیا انہی کی ظاہری صورت کا ہو گیا۔ وہ بار بار کہتا میرا نام یہ ہے، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن کوئی یقین نہ کرتا۔ آخر وہ سولی دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لینا اس کی زبردست حکمت کا مظاہرہ ہے۔ اس حقیقت کا یقین مسلمانوں کو ہے، لیکن غیر اقوام کو بھی ہو کر رہے گا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اہل کتاب کے جتنے فرقے ہیں عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، جس طرح آج مسلمان یقین رکھتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، ان کے حالات و اعمال کو ظاہر کریں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور اتہام لگائے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ الغرض ہم نے یہودیوں کی بے اعتدالی اور گناہوں پر دلیر ہونے کے سبب ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس کا دائرہ ان پر تنگ کر دیا گیا، اور اس وجہ سے بھی ایسا ہوا کہ وہ اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے باوجود یہ کہ سود کی ممانعت کر دی گئی تھی، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے، اور ان میں جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں جو لوگ علم میں پختہ ہیں، جن میں عالمانہ پختگی پیدا ہو گئی ہے، جو عالمانہ نزاکت اور لطافت کو سمجھ سکتے ہیں، اور مومنین، یہ دونوں فریق اس کتاب پر جو آپ پر اتری ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے قبل پیغمبروں پر اتری ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے۔